اب بات یہ رؤف حسن صاحب کے پیسے میں نے سنا ہے آپ کی پارٹی کے کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اکاؤنٹس جو ہیں وہ آپ کے سارے فروزن ہیں. دوسری طرف سے آپ کے کافی لوگ ایسے ہیں، خاص طور پہ میں رضوان کا نام لوں گی، ان کے بھائی کا نام لوں گی، جو کوآرڈینیٹ کرتے تھے ہم میڈیا کے حوالے سے بھی، وہ بھی غائب ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہیں. آپ کے اور بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک غائب ہیں، کچھ لوگ آپ کے جیلوں میں ہیں. سو دس کویشچن از کہ دے مسٹ بی سم لیٹ اپ، کوئی تو اسٹریٹجی ہوگی پی ٹی آئی کی. اگر آپ احتجاج بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا حتمی فیصلہ آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یا آپ احتجاج کریں گے یا آپ بات چیت کریں گے؟ اٹ ہیز ٹو بی ون. بات چیت کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، میں بارہا کہہ چکا ہوں، اور یہی پارٹی پالیسی بھی ہے، میں اس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. بات چیت کے لیے مطلب اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے، باقی تمام پولیٹیکل پارٹی سے جیسے کہ میں نے کہا ہے، ادر دین دوز 3 پارٹیز ہم انگیجڈ ہیں. اب مگر اسٹیبلشمنٹ نے بھی تو آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کرنے میں ساتھ دیا تھا. ایبسلیوٹلی، اس کو ہم تو پھر ڈینائی نہیں ان کرتے، سے اگر لیکن آپ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے اور ایم کیو ایم کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے، جن کے ساتھ آپ نے ماضی میں حکومت کی؟ دیکھیے ان لوگوں کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں، ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے بھی اپروول کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی جانا ہے، بیکاز پاور کا منبع جو ہے، پاور کا بیس جو ہے، وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ملٹری ہے. سو دا پرنسپل از کہ پاور کس کے پاس ہے؟ پاور کس کے پاس ہے، لازمی بات ہے. اور یہ لوگ جو ہیں چونکہ مینڈیٹ سو چوری کرنے میں، پرنسپل یہ تو نہ ہوا کہ مینڈیٹ چوری کرنا. میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ مینڈیٹ چوری کرنے میں ان لوگوں نے بہت اس کے بغیر تو یہ چوری ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ بالکل اپنی جگہ حقیقت ہے جو آپ نے کہا ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ نہ صرف یہ کہ ان کا حصہ ہے، بلکہ وہ لیڈ پلیئر بھی تھے اس میں. انہی کی وجہ سے، انہی کی پالیسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم، جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ کیسے اس کوگمار سے آپ نے باہر نکلنا ہے، تو آپ نے بات تو کرنی ہے. تو بات ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے کریں جن کے پاس پاور ہے، تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکے. مگر لیکن ان کی طرف سے، لیٹ می اسٹیٹ اٹ ویری کلیئرلی، ان کی طرف سے کوئی اپروچ، کوئی جو آفر ہے خان صاحب کو، وہی جو پرانی آفر ہوتی ہے کہ جی آپ جائیے، چپ کر کے بیٹھ جائیے، پھر ہم جائیں گے. دیٹ مینس جو ڈویژن ہے اس وقت پاکستان کی، اور یہ کافی دیر سے، میں کہتا ہوں کہ 76 سال سے یہ ڈویژن ہے. ڈائریکٹ انٹرونشن سے وہ ٹیک اوور کر لیتے تھے، یا انڈائریکٹ انٹرونشن سے. وہ ڈویژن یہ ہے، حکومت آپ کی، طاقت ہماری. خان صاحب اس پہ ایگری نہیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ماضی میں یہ ہوا آپ کے ساتھ، جی ماضی میں یہ ہوا جب خان صاحب تھے کہ حکومت آپ کی تھی مگر طاقت ان کے پاس تھی. بالکل 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 بالکل. ہماری اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو جو سپورٹ کیا ہے، جو سیبوٹاج کیا ہے، وہ انہی پاور والوں نے کیا نا. اسی کے نتیجے میں آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جی سیاست میں ان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایبسلیوٹلی. دیکھیے نہیں ہونا چاہیے. فوج ہمیں عزیز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایک مضبوط فوج ہو، اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو. لیکن ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے، وہ رول ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، بیرکس میں رہنا. دیٹ از اٹ. اور اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں. اور جس کا جو مینڈیٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے پولیٹیکل پارٹیز کا، دیکھیے کل آپ ایک فری الیکشن کروا دیں، پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے، وی ول ہیو نو پرابلم ود دیٹ. پرابلم از ود کہ جی آپ نے اس کو مینیپولیٹ کیا.